الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لے بشارے سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز سامعین، قابل قدر نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں اور پردہ میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج بڑے عرصے کے بعد بھائی نصیر صاحب کے حکم پہ یہاں پہ حاضری ہوئی۔ دعائیں کرو خداوند عالم میری اور آپ لوگوں کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو قاری صاحب نے مصلی آپ کو سنایا، قرآن کریم سنایا، آپ نے سنا، قاری صاحب کا سنانا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام عظمت قرآن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دل میرا بھی کرتا ہے آپ لوگوں کو قرآن کے فضائل سناؤں، شان سناؤں، مقام سناؤں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ پروردگار عالم قیامت کے دن پوچھ لیں گے، اور میرے بندے، میرے نبی کے ممبر و محراب میں کھڑے ہونے والوں، یہ جو معاشرے میں ہونے والی برائی تھی، بے حیائی تھی، ان کے خلاف کیا کردار پیش کیا؟ دل تو سب کا کرتا ہے نا ایسے فضائل ہو، سارا مجمع سبحان اللہ کہے، اور جب پروگرام ختم ہو لوگ واجبہ کمال کر دیا مولوی صاحب نے۔ لیکن آج لوگوں کا مزاج بن گیا کہ کڑوی بات سننے کو کوئی تیار نہیں، حالانکہ ڈاکٹر بھی کڑوی دوائی دینا تو بخار سے جلدی آرام آ جاتا ہے۔ کڑوی باتیں سنو گے تو بے حیائی ختم ہوگی۔ آج ملک پاکستان میں کون سا خدا کی قسم عذاب ہے جو اس ملک پہ مسلط نہ ہوا ہو؟ یہ 14-15 سال ہو گئے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی ڈینگی مچھر کا عذاب ہے، کبھی کرونا وائرس کا عذاب ہے۔ جیسے جیسے ملک میں عذاب بڑھ گئے، ویسے ویسے گناہ کرنے والے بڑھ گئے۔
ایمانداری سے بتاؤ کوئی ایک آدمی دکھاؤ جو کہتا ہو یار میرے سود کھانے کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں، آج کے بعد سود نہیں کھاؤں گا، میری سچی توبہ۔ کوئی ایک آدمی دکھاؤ، کوئی شرابی آدمی دکھاؤ جس نے کہا ہو میری شراب پینے کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ کوئی زانی ایسا دکھاؤ جس نے زنا سے توبہ کی ہو، کوئی بے نماز ایسا دکھاؤ جس نے کہا کہ آج کے بعد نماز چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن مسلمان عقل ماری گئی، کئی گھنٹے ٹیلی ویژنوں پہ گزار دیں گے، تبصرے سننے میں گزار دیں گے، آج تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، بس ایک ہی بات ہے جی عمران خان چلا جائے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کئی لوگوں کا ذہن، میں کچھ سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، حالات و واقعات عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب آ جائے ملک کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، فلانا وزیر مر جائے ملک کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤ پروردگار عالم نے 1400 سال پہلے ملک کی حالات کو درست کرنے کا تجزیہ پیش کیا قرآن کریم میں۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پروردگار عالم اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، جب تک لوگ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، لوگ توبہ نہ کریں، میں پروردگار عالم بھی حالات نہیں بدلا کرتا۔ آج 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے مسلمانوں، کون سا بحران ہے، کون سا عذاب ہے، کون سی پریشانی ہے جو مسلمانوں پہ سوار نہیں؟ جیسے جیسے عذاب بڑھ گئے، سود کھانے والے بھی بڑھ گئے، شراب پینے والے بھی زیادہ ہو گئے، زنا کرنے والے زیادہ ہو گئے، بہن بیٹیوں کی عزتیں برباد کرنے والے زیادہ ہو گئے۔ آج پریشان حال لوگ دھڑا دھڑ مساجد میں مولانا دعا کر دو، قاری صاحب دعا کر دو، پھر ہمارے مولوی بھی تو ہمارے جیسے ہے نا، سارے فوراً ہاتھ اٹھا دیں گے یا اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ آواز آتی ہے مولانا ہاتھ اٹھانے سے پہلے گریبان میں تو جھانک کے دیکھ، لوگوں کو حق بات تو تم بتلاتے نہیں اور مجھے کہتے ہو حالات بدل دے۔ اور چودھری صاحب حالات دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے گریبان میں جھانک کے دیکھ، غریبوں کا پیسہ تو کھا گیا، یتیموں کا پیسہ تو کھا گیا، غریبوں پہ ظلم تو کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ ڈاکے تو مارتا، اور مجھے کہتے ہو حالات بدل دے۔ میں حالات کیسے بدلوں؟ تم اپنی زبان کو نہیں بدلتے، اپنے ہاتھوں کے فعل کو نہیں بدلتے، میں تمہارے حالات کیسے بدلوں؟ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، آج خشکیوں میں، دریاؤں میں، محلوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، مکانوں میں، گھروں میں افراتفری ہے، دنہ فساد ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ اپنے بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا اپنے باپ کا دشمن ہے، ساس اپنی بہو کی دشمن ہے، بہو اپنی ساس کی دشمن ہے، تیرے ملک میں میری ملک میں قتل و غارت عام ہے۔ پروردگار عالم اتنا تو بتا دے، یہ جو ملک میں افراتفری ہے، ہر چیز کا بحران ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، مجرم کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، نواز شریف کا قصور ہے، سرکاری کا قصور ہے، مولانا فضل الرحمان کا قصور ہے؟ آواز آتی ہے نہیں، عمران خان کا قصور نہیں، نواز شریف کا قصور نہیں، عاصم زرداری کا قصور نہیں۔ آؤ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں قصوروار کون ہے، مجرم کون ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، فرمایا مجرم یہ نہیں، مجرم تو شراب پینے والا ہے،
سود خور مجرم ہے، زنا کرنے والا مجرم ہے۔ اگر تم کہتے ہو ملکی حالات ٹھیک ہو جائے، جاؤ سود کھانے والوں سے کہو سود سے باز آ جاؤ، شراب پینے والوں سے کہو شراب سے باز آ جاؤ، کنجریوں سے کہو مجرے سے باز آ جاؤ، ملاوٹ کرنے والوں سے کہو ملاوٹ سے باز آ جاؤ۔ فرمایا تم اپنے 5-6 فٹ کے جسم میں تبدیلی نہیں لاتے اور مجھے کہتے ہو اتنے بڑے ملک کے حالات بدل دو۔ قرآن کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اچھا کر اللہ بھی اچھا کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم لوٹو گے پھر میں بھی لوٹ کے آؤں گا، تم ڈنڈیاں مارو گے میں ڈنڈے ماروں گا۔ آج سارا ملک پریشان ہے، کرونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، پریشانی آ گئی۔ یہ خدا کی قسم یہ کرونا وائرس نہیں، یہ خدا کا عذاب مسلط ہے۔ جب سے مسلمانوں نے ڈنڈیاں ماری، اللہ لاک ڈاؤن کی شکل میں ڈنڈے مار رہا ہے۔ بڑے بڑے تاجر سرمایہ دار لاکھوں پتی نہیں کروڑوں پتی لوگ پریشان ہوئے بیٹھے ہیں۔ میرے تو تعلقات ہیں، کئی لوگوں نے بتایا قاری صاحب کئی ملازموں کی چھٹی کروا دی، تنخواہیں پوری نہیں ہوئی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ، اور بلند آواز سے اور ذرا محبت سے، تھکنا مجھے چاہیے، تھکے آپ بیٹھے ایمانداری سے۔ عصر کے بعد بھی تقریباً 1 گھنٹہ بیان تھا، یہ تراویح کے بعد فروخ آباد میں پھر بیان تھا۔ اب آپ کے سامنے ویسے بھی بلڈ پریشر مجھے ہو چکا تھا، لیکن لگتا آپ ایسے جیسے آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے بیٹھے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی اور بلند آواز سے اور ذرا محبت سے اور ذرا پیار سے، آپ نے فرمایا جب میری امت میں 5 گناہ آئیں گے، 5 عیب آئیں گے، پھر خدا کے عذاب آئیں گے۔ پہلا گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا عام ہو جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کوئی عام ہونے کی حد بھی تو ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا زنا عام ہوگا کہ سر عام زنا ہوگا، علل اعلان زنا ہوگا۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے قاری صاحب کبھی سر عام بھی کوئی آدمی زنا کرتا ہے، علل اعلان کوئی زنا کرتا ہے؟ آؤ فاروق سچا سوچا والوں میں تمہیں بتاؤں، آج میرے گھر میں تمہارے گھر میں جو کیبل چل رہی ہے، اس کیبل کے ذریعے سے ہمارے بیڈ روموں میں زنا چل رہا ہے۔ آج تمہاری میری بیٹھک میں کمروں میں چارپائی پہ زنا چل رہا ہے۔ موبائل مارکیٹ میں چلے جاؤ، مسلمان ہے، پھر ننگی فلمیں بھر کر دینے والا بھی مسلمان ہے، ننگی فلمیں بھروانے والا بھی مسلمان ہے، خریدنے والا بھی مسلمان ہے، بیچنے والا بھی مسلمان ہے۔ مجھے کہنے دو خدا کی قسم یہ بیچنے والا بھی بغیرت ہے، خریدنے والا بھی بولو بغیرت ہے۔ اور پھر جو کہتا ہے نا مولانا آپ کو پتہ نہیں، آپ تو پرانے لوگ ہیں، جدید دور ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، نوجوان نسل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایسی باتیں کرنے والا یہ سب سے بڑا بغیرت آدمی ہے، جس کو نبی کی سنت کا پاس نہیں، ننگی فلمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جرت نہیں کہ ان کو بند کرواتے ہیں۔ نوجوانوں ناراض نہ ہونا، آج میری جیب میں تمہاری جیب میں تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے قرآن کی بجائے آج کے نوجوانوں کی جیبوں میں زنا چل رہا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا عذاب آئے گا، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا نام تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا، دیکھا نہیں۔ اسے کیا بیماری ہے؟ اسے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، اسے ہیپاٹائٹس بی ہوا، اس کو کیا ڈینگی بخار ہے، اس کو کیا کرونا وائرس ہو گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ کبھی ہمارے باپ دادا نے کرونا وائرس کا نام سنا تھا؟ کبھی ڈینگی بخار کا نام سنا تھا؟
ہمارا پاکستان کا میڈیکل شعبہ وہ سر پکڑے بیٹھا ہے، ایک بیماری کا علاج نہیں ملتا، اگلی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ڈاکٹروں نے بھی لکھ کے لگا رکھا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز بولو علاج سے، اور مسلمانوں کی مت ماری گئی۔ پرہیز کہتا بار بار ہاتھ دھو، منہ پہ ماسک چڑھاؤ، یہ پرہیز ہے، حالانکہ یہ پرہیز کا مطلب ہے اور لوگوں برائی سے باز آ جاؤ، سود سے باز آ جاؤ، زنا سے باز آ جاؤ، شراب سے باز آ جاؤ، کنجریوں مجرے سے باز آ جاؤ، ملاوٹ سے باز آ جاؤ۔ یہ تھا پرہیز۔ ادھر ہم لوگ آتے نہیں، ماسک چڑھانے پہ چلے گئے، اور پھر اچھے بھلے لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ لے کر ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے، منتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی نسخہ بتلاؤ، کوئی علاج بتاؤ، شفا ہو جائے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اور ظالموں جتنا ڈاکٹر کی تم منتیں کر رہے ہو، آدھی رات کے وقت میرے سامنے سر جھکایا ہوتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں تمہیں شفا دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہم یہ ماسک چڑھا رہے ہیں نا، بار بار ہاتھ دھونے پہ لگے ہیں، اگر ساری عوام پاکستان کی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتی، رمضان کے مہینے میں رحمتوں کا مہینہ، اللہ سے سچی توبہ کرتے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کرونا وائرس کا عذاب چل جاتا۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا گناہ میری امت یہ کرے گی، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی کریں گے۔ آج سے 25-30 سال پہلے جو ترازو تھا نا ککڑی، وہ 2 پلڑوں والی تھی، تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو پتہ چل جاتا تھا میرے ہاتھ پہ ڈاکہ کیسے مارا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں، ایک ہی پلڑا ہے، اوپر نمبر چل رہے ہیں، چودھری صاحب کرسی پہ بیٹھا ہے، حاجی صاحب ناراض نہ ہونا اپنی داڑھی کو تیل لگا کر حاجی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور ڈنڈی مار رہا ہے، اور آگے سے کہتا ہے دیکھا 40 سال کا تجربہ ہے، دیکھا میرے ہاتھ کی صفائی کیسے ڈنڈی ماری۔ اوپر سے آواز آتی حاجی صاحب تو ڈنڈیے مار لے، میں تجھے ڈنڈے ماروں۔ لگ رہا ہے کہ نہیں ڈنڈے پھر اب یہ 8 دن تاجروں کے کمائی کے دن تھے، یہ اللہ کی طرف سے لاکان لگے۔ تاجر ہر تاجر پریشان ہے، امیر ہو غریب ہو، مارکیٹوں کا مالک ہر آدمی پریشان ہے۔ مسلمانوں کو پھر عقل نہیں آ رہی، اپنی دکانوں پہ لکھ رکھا ہے واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا، بولو بھائی، اور گاہک بھی سوچتا ہے نہ جانے کتنا بڑا نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، اوپر قرآن کی آیات لکھ رکھی ہیں، اوپر لکھا واللہ خیر الرازقین، اور نیچے ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اوپر لکھا من غش فلیس منا، جو آدمی ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اندر بیٹھ کے دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اپنے باہر لکھا ہے حیا بیوٹی پارلر، اور اندر حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ باہر لکھا ہے ایمان بیوٹی پارلر، ایمان بیوٹی پارلر، اندر ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ظالموں اور مسلمانوں، تمہیں ہیرا پھیری کے لیے اللہ کا قرآن ملا، تمہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میرے نبی کا فرمان ملا۔ سارے ملک میں احتجاج ہوتا ہے کہ فرانس والوں نے توہین کر دی، فلانے ملک والوں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، ناراض نہ ہونا، وہ تو کافر ہے، انہوں نے تو مصطفیٰ کی بے حرمتی کی، توہین کر دی، اور تو مسلمان ہو کر قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ اپنی دکان پہ قرآن کی آیات لکھ کر نیچے ہیرا پھیری کرے، ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں؟ تو اپنے حمام میں قرآن نبی کا فرمان لکھ کر اور نیچے بیٹھ کر نبی کی سنت کو ذبح کرے، یہ نبی کی توہین نہیں؟
فرمایا محمد عربی سمجھا تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ ناب تول میں کمی کریں گے پھر خدا کے عذاب آئے گا۔ پہلا عذاب اللہ کے نبی نے فرمایا قحط مسلط ہو جائے گا۔ دیکھ لو یہ 2020 میں بھی اس ملک میں گندم کاشت ہوئی کہ نہیں؟ بولو بھائی، گنا کاشت ہوا کہ نہیں؟ چاول، اس کے باوجود اس ملک میں گندم بھی وافر مقدار میں، گنا بھی وافر مقدار میں، لیکن مسلمانوں آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو، اور آٹا لینوں میں ملا ہے اور چینی لینوں میں لگ کر ملی ہے۔ میں نے اپنے گھر واپس ملتان جہانیہ پہ فون کیا اپنے بھائی سے کہ چلو 10 کلو کا تھیلا لے کر 20 کلو کا فلانی جگہ پہ بھیجو۔ انہوں نے کہا 10 کلو کا تھیلا وہ بھی شناختی کارڈ پہ مل رہا ہے۔ جب سے مسلمانوں ہم لوگوں نے بےمانی ہیرا پھیری شروع کی، اللہ نے یہ قحط مسلط کر دیا۔ اور دوسرا عذاب اللہ کے نبی نے فرمایا معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ باپ بھی کماتا ہے، بیٹا فیکٹری میں کام کرتا ہے، ایک بیٹا ہوٹل پہ کام کرتا ہے، ایک بیٹا کسی کارخانے میں کام کرتا ہے، شام کو پیسے جمع کیے تو کہتے پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ اور تیسرا عذاب فرمایا ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ ساری قوم تڑپ گئی، لیکن ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی صبر کرو، ابھی ناراض نہ ہونا، ابھی صبر کرو۔ وہ ٹس سے مس نہیں، سارے مرد عورتیں رو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا گناہ جو میری امت کرے گی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، عشر نہیں دیں گے۔ گھروں میں دیکھو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، زیور پہنے بیٹھی ہیں، ان سے پوچھو زیور کا سونے کا نصاب کیا؟ جس کو سونے کے نصاب کا نہیں پتا وہ زکوٰۃ کیسے دیتی ہو؟ اور فرمایا جب زکوٰۃ نہیں دو گے پھر خدا کا عذاب آئے گا، بارشیں بند کر دی جائے گی۔ آپ لوگ کہیں گے مولانا قاری صاحب بارشیں تو برس رہی ہیں، ابھی کل بھی ہو کے ہٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا اگر دنیا میں درندے نہ ہوتے، پرندے نہ ہوتے، چرند نہ ہوتے، تمہیں پانی کا ایک بھی قطرہ نصیب نہ ہوتا۔ یہ جو بارشیں برس رہی ہے نا، یہ ان پرندوں کی وجہ سے، چرندوں کی وجہ سے، یہ درندوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے گناہ اتنے ہو گئے، بے حیائی اتنی آ گئی، عریانی اتنی آ گئی کہ ہماری شکلوں کو تو اللہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دے۔ ورنہ دیکھ لو یہ ہمارا پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس میں 5 دریا ہیں، 5 بولو بھائی، 5 دریا ہیں، اور ہمارے دریاؤں کا حال دیکھو، پانی خشک ہوا پڑا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے 80 فٹ بور ہوتا تھا، پانی صاف نکلتا تھا۔ اب 80 فٹ 100 فٹ بور ہو، پانی پینے کے قابل نہیں۔ کم از کم 600 فٹ 700 فٹ بور ہو تب جا کے پانی پینے کے قابل ہے۔ یہ پچھلے دن میں اخبار پڑھ رہا تھا، اخبار میں لکھا کہ ڈیموں میں بھی پانی ختم ہو رہا ہے، تمہارے ڈیموں میں بھی پانی ختم ہو رہا ہے۔ اور آج کسی مسلمان سے پوچھ کے دیکھ لے، جواب ملے گا آپ کو پتہ نہیں، انڈیا نے پانی بند کر رکھا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ، پانی کا مالک انڈیا ہے یا اللہ ہے؟ سارے بولو بلند آواز سے، یہ پانی کا مالک انڈیا نہیں، پانی کا مالک اللہ ہے۔ جن کے کردار اللہ کو پسند آئے، شکلیں پسند آئی، چال چلن پسند آئے، اعمال پسند آئے، خدا کی قسم وہاں سے پانی نکالا جہاں پر پانی کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ اٹھاؤ قرآن، تاریخ اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ۔ سیدہ اماں ہاجرہ اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ میں جا پہنچی۔ اسماعیل علیہ السلام پانی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو روتا کیسے دیکھے؟ سیدہ ہاجرہ کبھی صفا پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، کبھی صفا پہ چڑھتی ہے، چاروں طرف کوئی بستی نہیں، محلہ نہیں، آبادی نہیں، ندی
نالا نہیں، عرض کرتے ہیں مالک تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ آواز آتی ہے جبریل میری بندی نے مجھے پکارا، میری بندی نے میرے اوپر بھروسہ کیا، جلدی کر اسماعیل میرے پاس امانت ہے، ہاجرہ میرے پاس امانت ہے، جلدی کر چشمہ جاری کر دے۔ جہاں پہ اسماعیل کی ایڑی لگی اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ جو خدا پہاڑوں میں پانی کا چشمہ جاری کرنے پہ قادر، کیا وہ ہمارے ان دریاؤں میں پانی لانے پہ قادر نہیں؟ پھر سینکڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، ایمانداری سے بتاؤ کوئی آدمی کہے بھی میں تو فلانی تاریخ میں فلانے سال میں عمرے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، وہاں زمزم کا پانی نہیں ملا، نیچے چلا گیا تھا؟ ہے کوئی آدمی؟ لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی پی رہے ہیں، کروڑوں پلا رہے ہیں، ساری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے، لیکن آج تک زمزم کا پانی ختم نہیں ہوا۔ جو خدا وہاں پہ پانی دینے پہ قادر وہ یہاں پہ بھی پانی دینے پہ قادر۔ آج یہ جو ہمارا حال ہے، دریا خشک ہو گئے، زمین میں پانی نیچے چلا گیا، واحد وجہ آج ہم لوگ اللہ کے راستے میں عشر نہیں، زکات کوئی۔ اور چوتھا عذاب، چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ اللہ کا حق مخلوق کو دیں گے۔ اللہ کا حق، اب اللہ کا حق ہے کیا مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ پروردگار جس نے تمہیں بھی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اور لوگوں زمینیں میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے، ستارے میں نے بنائے، سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، یہ بلبل کی میں خوبصورت آواز میں نے دی۔ اور میری بندوں یہ پھول پتیاں میں نے بنائی، یہ باغ و بہار میں نے بنائی۔ اور میرے بندوں گندے پانی کی قطرے سے تیری خوبصورت شکل میں نے بنائی۔ اور اب سجدہ غیروں کو کرتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنا حق لینے کے لیے تو کبھی عدالتوں میں جاتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے کبھی مقدمے لڑتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے خون کی ندییں بہا دیتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے کلاشنکوفیں نکال لاتا ہے۔ اور ظالموں میرا حق تم غیروں کو دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ پیشانی میں نے دی، جھکاتا کسی اور کے سامنے ہے، ہاتھ میں نے دیے اور پھیلاتا کسی اور کے سامنے ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو یو فون والے ہیں نا، یو فون والے، انہوں نے آپ کو سم دی ہے، اور یو فون کی سم میں لوڈ بھی یو فون کا چلے گا۔ بولو بھائی، یو فون کی سم میں لوڈ بولو، اور بھارت کی سم میں، ٹیلی نار کی سم میں، جاز کی سم میں، یو فون والے اپنی سم میں ٹیلی نار والوں کا لوڈ بولو یار، بھارت والوں کا لوڈ، جاز والوں کا لوڈ نہیں چلنے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں وہ یو فون والے اتنی سم دیتے ہیں، دوسرے کا لوڈ نہیں چلنے دیتے۔ میں نے تو یہ 5-6 فٹ کی سم دی ہے، میں کسی کا لوڈ کیسے چلنے دوں؟ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ میرا حق مخلوق کو دیں گے۔ آج دیکھ لو اللہ کے نبی کا حق بھی غیروں کو دیا جا رہا ہے، اور نبی کا حق ہے کیا؟ سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے بھی زیادہ، بیگم صاحبہ سے بھی بولو زیادہ، اولاد سے
زیادہ، روپیے پیسے سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کس سے؟ آپ کہیں گے شاید قاری صاحب اپنی طرف سے کہ میں نہیں، قرآن کا اعلان ہے، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا محبوب لوگوں میں اعلان کر دے، تمہارے ماں باپ بھی، تمہاری اولادیں بھی، تمہاری بیویاں بھی، تمہارے بہن بھائی بھی، تمہارے خاندان والے بھی، تمہارا روپیہ پیسہ بھی، تمہارا مالی تجارت بھی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے مکان بھی، تمہاری کوٹھیاں بھی، تمہارے بنگلے بھی، تمہارے فیکٹریاں بھی، تمہارے کارخانے بھی، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے، پھر یاد رکھنا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر میرے عذاب کا انتظار کرنا۔ آج دیکھ لو بیگم صاحبہ سے زیادہ پیار ہے یا اللہ کے نبی سے؟ اولاد سے زیادہ محبت یا اللہ کے نبی سے زیادہ محبت؟ آپ لوگ کہیں گے سچے سودے والے ہمیں تو اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے۔ بیٹے کی شادی آ جائے نا، بیٹے کی شادی، بیگم صاحبہ کہہ دے ڈھول ساتھ لے کے جاؤ گی، بینڈ باجے ساتھ لے کے جاؤ گی، حاجی صاحب بھی مان جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں، بیگم صاحبہ ناراض ہو رہی ہے۔ نبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بیگم صاحبہ ناراض نہ ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ پیار بیگم سے زیادہ ہے یا اللہ کے نبی سے زیادہ ہے؟ حالانکہ تیری بیگم کو تیرے ساتھ محبت مفاد کی خاطر ہے، خامد کو بیوی سے محبت مفاد ہے، باپ کو اپنی اولاد سے محبت مفاد ہے۔ اگر باپ اس لیے محبت کرتا ہے بڑا ہو کر سہارا بنے گا، اگر وہ بیٹا جوان ہو کر باپ کو آنکھیں دکھائے، باپ کو دھکے دے، گالیاں دے، باپ کہتا ہے میں نے آنکھ کر دیا یہ میرا ہے ہی نہیں، مفاد ختم ہوا تو محبت، بولو محبت بھی ختم۔ خامد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، میرے بستر کی حلاوت ہے۔ اگر وہ عورت امانت میں خیانت کر دے، وہ آدمی طلاق دے دیتا ہے، مفاد ختم۔ لیکن قربان جو آقا دو عالم کے، رحمت دو عالم کے، جانے دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم، امت سے محبت ہے تو مفاد کوئی نہیں۔ آپ درود نہ بھی پڑھے، میرے نبی کو تمہارے درود کی لوڑ پڑے، یہ ہے لوڑ، نہ بھی پڑھو نبی کی شان میں فرق نہیں۔ امت نے پتھر مارے پھر بھی دعائیں دی ہیں، امت نے گالیاں دی پھر بھی دعائیں دی ہیں۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رو رہے ہیں، آواز آئی جبریل جی ربی جلیل جلدی کر میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا جبریل جاؤ اللہ کو بتاؤ جن لوگوں نے پتھر مارے انہیں بھی جنت دے دے۔ جو نبی پتھر کھا کے بھی دعائیں دے، ایمانداری سے بتاؤ اس نبی کا حق ہے کہ نہیں کہ اپنی اولاد قربان کر دی جائے؟ بولو بھائی، اپنی جان بولو، بولو اپنی جان قربان کر دی جائے۔ لیکن افسوس مسلمانوں، تم جانے کیا قربان کرو گے؟ تم تو میرے نبی کی سنت اپنے چہرے پہ نہیں سجا سکتے۔ آج اگر کوئی بیان سن کر داڑھی رکھ لینا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی بزرگ کا بیان سنا نوجوان نے اور داڑھی رکھ لی، فوراً منگیتر کا فون آتا ہے، فوراً بولو منگیتر کا فون آتا ہے، جناب اب تو مولوی لگنے لگتے ہو، اب تو صوفی صاحب لگتے ہو،
اب تو اولڈ مین لگتے ہو. منگیتر کی بات سنی, یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی اس طرح لے کر فوراً داڑھی کو ذبح کر دیتا, نبی کی سنت کو ذبح کر دیتا ہے. ایک شیخ و پورا میں نوجوان بڑی خوبصورت پگڑی باندھتا تھا اور داڑھی بھی سنت کے مطابق بڑی خوبصورت لگتی, لباس سنت کے مطابق. کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ سر پہ پگڑی کوئی نہیں, جسم پہ وہ سنت والا لباس کوئی نہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں. میں نے پوچھ لیا اسے کیا ہوا؟ پتا چلا ایک گھر میں اس نے شادی کا پیغام بھیجا, گھر والوں نے بتلایا ہماری لڑکی داڑھی پگڑی والے کو پسند ہی نہیں کرتی, داڑھی پگڑی والے کو پسند ہی نہیں کرتی. اتنی بات سنی, داڑھی بھی اس نے اتار دی, پگڑی بھی اتار دی, وہ لباس اتار کے پینٹ شرٹ پہن. ایک مرتبہ اخبار میں آیا 18-19 سال کا نوجوان خودکشی کر لی, پھانسی اپنے آپ کو لگا کے مر گیا. اور پتا چلا کہ اس لیے پھانسی اپنے گلے میں پھندا ڈالا, جس لڑکی سے محبت تھی اس کی شادی کسی اور جگہ پہ ہو گئی. اس نے کہا جب وہ نہ رہی تو میں زندہ رہ کے کیا کروں. میں کہا کرتا ہوں ظالموں, جہاں تمہیں جان دینی چاہیے وہاں تو جان نہیں دیتا, اور جہاں جان نہیں دینی چاہیے وہاں جانے قربان کرنا. خدا را یہ تکمیل قرآن کے موقع پر میں نے یہ قرآن کا پیغام, مصطفیٰ کا پیغام آپ تک سنایا. دعا یہ کرنی ہے خدا بند عالم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کے فضائل تو بڑے ہیں. آج بھی خدا کی قسم جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی, آخرت میں بھی عزت اور مقام دیتا. ایک آخر میں ایک بات عرض کر دوں, واقعہ یاد آیا, توجہ رکھنا. حافظ ابن حجر اسقلانی سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, ایک گاؤں کا چودھری اس نے اعلان کر دیا جو آدمی حج پہ جانا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے, ایک طرف کا خرچہ میں دوں گا, ایک طرف کا خرچہ میں دوں گا. سارے گاؤں میں کوئی آدمی جانے کو تیار نہیں, چلے تو جائیں گے واپس کیسے آئیں گے. اس گاؤں کا اس بستی کا جو مولوی تھا, قاری تھا, عالم تھا, کہنے لگا چودھری صاحب میں جاؤں گا. ٹکٹوں پہ ہو گئی, جانے کی تاریخ آ گئی, چودھری صاحب بھی آئے, محلے والے بھی آئے. محلے والوں نے کہا مولانا قاری صاحب چلے تو جاؤ گے, واپس کیسے آؤ گے؟ مولویوں کا ایمان بھی اللہ ہی ہے نا, ایسے تو نہیں. آج زیادہ سے زیادہ مولوی کی تنخواہ کوئی زیادہ بھی کوئی خریدا کوئی 15,000 ہوگی, اور مولوی صاحب کے بچے ماشاءاللہ کسی کے 7 ہیں, کسی کے 8 ہیں, اور کسی کے 12 ہیں. اور پوچھ کے دیکھو مولانا کیا کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ وہ کہتا الحمدللہ الحمدللہ. اور فیکٹریوں میں بڑے بڑے آفیسر, بڑے بڑے ڈاکٹر, بچے صرف 2, تنخواہ 2 لاکھ, تنخواہ 1.5 لاکھ, تنخواہ 1 لاکھ. پوچھو کیسے زندگی بس ہو رہی ہے؟ کہتا گزارا کوئی نہیں, گزارا. مولویوں کا تو اللہ بارش ہے نا, تھوڑی تنخواہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب مولوی صاحب کہنے لگا میں جانے کو تیار. محلے والے کہنے لگے مولانا چلے تو جاؤ گے, واپس کیسے آؤ گے؟ کہنے لگا محلے والوں جو پروردگار لے جانے پہ قادر ہے وہ واپس لانے پہ بھی قادر ہے. کیا سا مشکل ہے؟ قاری صاحب چل دیے, بحری جہاز میں بیٹھے, بندرگاہ پہ پہنچے, تلبیہ پڑھتا ہوا بیت اللہ میں پہنچا, طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, مینا میں گیا, مزدلفہ میں گیا, عرفات میں گیا, سارے حج کے ارکان ادا کر لیے. چودھری صاحب خرچہ دیتا رہا, خرچہ. جب حج پورا ہوا, ارکان ادا کر لیے, چودھری بھی غائب ہو گیا, چودھری غائب ہوا. اب مولوی صاحب سوچنے لگے جاؤں گا کیسے, بڑھے گا کیا؟ کہنے لگا چلو بیت اللہ کا طواف ہی صحیح, بیت اللہ کا طواف ہی صحیح. بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے طواف کی جگہ پہ موتیوں کا ہار مل گیا.
وہ ہار اٹھایا، اے مالک تیری قدرت پہ قربان جاؤں، زرگر کی دکان پہ پہنچا، سنار کی دکان پہ پہنچا، قیمت لگوائی، پتا چلا یہ 5000 دینار کا ہے۔ کتنے کا؟ 5000 دینار کا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ اب 4.5 ماشے کو 5000 سے ضرب دو، کتنے تولے بنیں گے، کتنے کلو بنے گا؟ قاری صاحب بڑے خوش ہوئے، باہر نکلے دکان سے، کیا دیکھا؟ ایک حاجی صاحب کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، بڑا پریشان، پوچھنے لگے بابا جی خیریت ہے؟ کہ بیٹا میرا ہار گم ہو گیا، نہ جانے کہاں گیا۔ قاری صاحب سوچنے لگے اور فرمایا بزرگوں، جو اللہ نے گم شدہ چیز کو ڈھونڈنے کا نسخہ بدلا وہ استعمال کیا۔ کہنے لگے وہ کیا؟ قاری صاحب کہنے لگے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، انا للہ پڑھ، انا للہ پڑھ۔ بزرگ کہنے لگے قاری صاحب مجھے تو انا للہ آتا ہی نہیں۔ قاری صاحب کہنے لگے اچھا میں تمہیں پڑھاتا ہوں، تم پڑھو۔ اب قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، اوپر سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے، جو قرآن پڑھائے۔ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ ڈی پی او صاحب بڑے اچھے ہیں، ڈی سی او صاحب بولو، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جو قرآن پڑھے اور پڑھائے یہ بہترین ہے۔ قاری صاحب نے سکھایا، اور ایسے مشکل وقت میں بڑے لمبے لمبے وظیفے جاری یاد ہو جاتے ہیں۔ جب پریشانی نہ ہو، کسی سے کہو بزرگو قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھ لے، مولوی جی میری تو زبان ہی نہیں الٹ دی، میری زبان ہی نہیں الٹ دی۔ اور جب پریشانی آ جائے پھر بڑے بڑے وظیفے یاد ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں نے منٹوں میں انا للہ یاد کیا۔ اب ادھر جائے تو انا للہ، ادھر جائے تو بولو انا للہ۔ قاری صاحب نے بھی 2 دن انا للہ پڑھائی۔ 2 دن کے بعد فرمانے لگے ہار ملا کہ نہیں؟ کہنے لگا ابھی نہیں ملا۔ قاری صاحب نے جیب سے ہار نکالا، لو بزرگوں ہار مل گیا، یہ انا للہ کی برکت ہے۔ حاجی صاحب نے ہار لیا، پیسے جیب سے نکالے، قاری صاحب کو دیے، یہ آپ کا انعام ہے۔ قاری صاحب نے جیب میں ڈالے، سوچنے لگا اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا؟ فرمانے لگا اللہ والے حاجی صاحب یہ پیسے بھی رکھ لے، ہار بھی رکھ لے، یہ تو اجر پروردگار عالم سے لوں گا۔ پھر بیت اللہ میں طواف کرنے لگا۔ ادھر گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا جو آدمی جس کے پاس پیسے نہیں، بحری جہاز تیار ہے، ملک میں پہنچایا جائے گا، جو جانا چاہتے آ جاؤ۔ قاری صاحب نے بھی چھلانگ لگائی، بحری جہاز میں بیٹھا، بحری جہاز چلا، سمندر کے درمیان میں پہنچا، بڑی تیز موجیں آئی، سارا جہاز تباہ ہو گیا۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں وہ جہاز کا ایک تختہ میں اس پہ بیٹھا ہوا، وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کشتی چلتی۔ کنارے پہ پہنچا، چھلانگ لگائی، باہر نکلا، آدھی رات کا وقت، کہاں جاؤں کدھر جاؤں؟ سوچنے لگا چلو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ مسجد میں پہنچا، نوافل مقدر میں تھے، نوافل پڑھ لیے۔ صبح اذان کا وقت ہوا، ایک حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، وہ 2-4 نوجوان اور بھی آ گئے۔ حاجی صاحب نے ایک نوجوان سے کہا اذان دے دے، کہنے لگا میں شرم آتی ہے، بولو شرم آتی ہے۔ دوسرے سے کہا تو اذان دے دے، وہ کہنے لگا مجھے بھی شرم آتی ہے۔ وہ کہنے لگا اس مولوی سے کہو یہ بے شرم ہے، اذان دے دے گا، یہ اذان دے دے گا۔ مولوی صاحب کو پہلے تمنا تھی مجھے اذان کے لیے کہے۔ آواز بڑی خوبصورت تھی قاری صاحب کی۔ جب مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے آواز سنی، بستروں سے نکل کے تھوڑے تھوڑے آئے، مسجد بھر گئی۔ اب لوگوں نے کہا قاری صاحب اذان آپ نے دی، نماز بھی آپ ہی پڑھا دیں۔
قاری صاحب کی آواز بڑی خوبصورت، جب آواز ہو نا خوبصورت ایسے لگتا ہے جیسے قرآن ابھی اتر رہا ہے۔ سدیس کی آواز سنی ہے نا، کبھی اللہ ہم سب کو بیت اللہ میں لے جائے، جب نماز پڑھاتا ہے خود بھی رو رہا ہے، مقتدی بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب نے کمال تلاوت کی، ادھر سلام پھرا، لوگوں نے کہا قاری صاحب ہمیں نہیں پتا تیرا مکان کہاں، تیری دکان کہاں، تیرا سامان کہاں، اتنا پتا ہے تیرے پاس قرآن کی دولت ہے، آج کے بعد ہمارا امام بھی تو، ہمارا خطیب بھی تو، اور ہمارا نمبردار بھی تو۔ بغیر ووٹوں کے نمبرداری مل گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، علاقے کا جو بڑا آدمی تھا کہنے لگا قاری صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا، یہ قرآن کی برکت ہے۔ شادی ہو گئی، ایک دن گھر والی کے گلے میں موتیوں کا ہار دیکھ لیا، کہنے لگا یہ ہار کہاں سے لیا؟ کہنے لگی ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے ہیں، میرے ماں باپ نے دیا ہے۔ کہنے لگا نہیں، اس کے پیچھے بڑا راز ہے۔ وہ کہنے لگی میرا باپ حج پہ گیا تھا، وہاں پہ ہار گم ہوا، کسی مولوی کو ملا، واپس کر دیا۔ قاری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پروردگار تیری قدرت کے قربان جاؤ، ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی دے دی۔ قرآن سے تعلق کو جوڑ کے دیکھ، رب ذوالجلال کی قسم، جب تیرا تعلق میرا تعلق قرآن سے جڑے گا صحیح معنوں میں، اللہ دنیا میں بھی نواز دے گا، آخرت میں بھی نواز دے گا۔ دعا یہ کرو خدا بند عالم مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کو پروردگار عالم اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا